سلمان عبداللہ مراد صاحب تھے کون؟ پیپلز پارٹی سے واقفیت کب سے ہے؟ 2004 میں میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، سوئم والے دن ہی باضابطہ اعلان کر دیا۔ بڑی مشہور شاعر ہے شاعر بھٹو، اس کا کچھ حصہ بہہ گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور جہاں کا یہ شکایت کر رہے تھے جہاں وہاں بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ فائن کی کاز جو ہے وہ مناسب رکھی گئی ہے۔ کوئی واردات کرنے کا سوچے گا بھی تو اسے یہ پتہ لگے گا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ آپ کے اوپوننٹ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے یا ایم کیو ایم ہے، تقاضا کرتے رہتے ہیں فنڈز کا۔ بغض پیپلز پارٹی، آپ اس شہر کو کچھ بھی کہیں، یونیورسٹی روڈ کا جو ایشو ہے وہ بھی وفاق سے۔ کراچی کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے کوئی بات آپ سے پوچھی ہو؟ ان کی مانیٹرنگ ہر وقت رہتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مجھ پر اعتماد کر مجھے اس منصب پر بٹھایا۔ اور کامران ٹسوری صاحب پیپلز پارٹی میں آ جائیں۔ بزنس ہی ان کے لیے بہتر ہے، سیاست ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ کراچی یا حیدرآباد کو کوئی صوبے کی شکل دینی چاہیے۔ سندھ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ سلمان عبداللہ مراد صاحب کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا اپنا اسٹرگل مجھے آپ بتائیں گے، میں جاننا چاہتا ہوں اور دیکھنے والے تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی سلمان عبداللہ مراد صاحب تھے کون، اور پیپلز پارٹی سے واقفیت کب سے ہے، کتنا پرانا رشتہ ہے پیپلز پارٹی سے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے پرانا وابستہ ہے بائی برتھ۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اینی کی سیٹ پر الیکشن لڑے پارٹی کے۔ یہ اراؤنڈ کتنے ٹائم پرانی بات ہے؟ 96 کی بات کر رہا ہوں۔ 96 کی بات ہے۔ تو اس سے پہلے ہمارے چاچا امام بخش بلوچ صاحب تھے، جو ایسٹ اور ملیر ایک ساتھ ہوتے تھے، تو اس وقت وہ صدر تھے ملیر کے۔ ٹھیک ہے۔ اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ملیر آئے، مہمان گوٹ ان کے ہمارے پاس۔ تو اس کے بعد شروع سے ہی ہماری فیملی پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میری سیاست میں انٹری، ویسے تو میں کالج لائف میں پی ایس ایف کا ممبر تھے اور کارکن اور عہدیدار رہ چکا ہوں۔ جیسے کہ 2004 میں میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد سوئم والے دن ہی تو تمام لیڈرشپ آئی، تو اس دن ہی میں نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ باضابطہ پارٹی کے ایونٹ میں بابا کے ساتھ جاتا تھا، اتنا ایکٹیو نہیں تھا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پڑھتا بھی تھا کالج میں، اور بعد میں بزنس وغیرہ سارا صحیح۔ وہ بزنس کو کس چیز کا بزنس ہے؟ ہمارا کنسٹرکشن کا ہے، ماشاءاللہ۔ بلڈرس ہیں ہم، سلمان انٹرپرائز کے نام سے ہماری کمپنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 80s میں بابا نے پہلا پروجیکٹ کیا تھا، صحیح، تو اسی تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اور 2004 کی شہادت کے بعد ہی میں نے بزنس بھی، سیاست بھی، سب چیزیں اچانک آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ اور 6 مارچ 2004 میں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا، بابا کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں آ گئی، اور وہ ایک دم سے ثانیہ ہوا، اور ایک دم سے ساری ذمہ داری ثانیہ ہوا، ایک دم سے اتنا بڑا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس ٹائم اسٹرگل کرنا، سب چیزوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وقت ایک مشرف کا زمانہ تھا شہر کراچی میں، کیا سیاست کرنا، کتنی بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کر گھومنا کراچی شہر میں، تو آپ اپنے ساتھ کفن لے کے گھومنے کی نسبت تھا۔ اس شہر، اس وقت کراچی کے حالات آپ کے سامنے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہر طرف قتل و غارت تھی، سیاسی۔ تو وہ اس والے کراچی کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے ڈیولپمنٹ کے حساب سے، یا اس والے کراچی کو 2025 والے کراچی کو زیادہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس والے کراچی اور آج کے کراچی میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج آپ کو فضا منفی انداز میں فرق ہے یا مثبت انداز میں؟ منفی مثبت انداز میں۔ دیکھیں، اس وقت کے کراچی اور آج کے کراچی میں بہت فرق ہے۔ آج آپ کھلی فضاؤں میں آرام سے گھوم سکتے ہیں، رات کو فیملی کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کراچی کو شام 5 بجے کے بعد کراچی گھر سے باہر نکلنا ہی آپ کے لیے وبال جاتا ہے۔ ویسے سر، اگر دیکھا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کراچی کا تو ظاہر سی بات، ہمارا تو بچپن ہوگا، ہمیں اتنی چیزیں نہیں یاد، لیکن آج کے کراچی میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ چیز اتنا کھلے عام گھوم سکتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اسنیچنگ ہے، ڈکیتی، مزاحمت پہ قتل ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن اب کے حساب سے دیکھتے ہیں، اگر آج کل کے بالکل ہی حال کے حساب سے دیکھیں، کرنٹلی بالکل سچویشن دیکھیں، تو شاید تھوڑی بہتری آئی ہے۔ دیکھیں، شاید آپ نے وہ زمانہ یا وہ ماحول نہیں دیکھا، جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو آپ کی فیملی یہ دعا کرتے تھی کہ شاید ہمارا بیٹا واپس خیر سلامتی سے گھر پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کنڈیشن ہوا کرتی تھی جب 2004 سے لے کر 2003-4 والے وقت، 2000 سے شروع کریں نا آپ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔
2008 یا 9-13 تک یہ کنڈیشن رہی ہے اس شہر کی. تو آج الحمدللہ کراچی بہتر ہے. کراچی میں آپ گھوم سکتے ہو کھلے عام کھلے فضا میں. پہلے آپ یہ ایسا ماحول تھا کہ لیاقت آباد آپ جا نہیں سکتے تھے. صحیح. آپ کراچی شہر کے لوگ اس طرف ملیر یا دوسرے سپر ہائی وے کی طرف آ نہیں سکتے تھے. یہ ماحول تھا. اب الحمدللہ کراچی کا ہر شہری ہر کونے جا سکتا ہے. تو یہ بہتری آئی ہے اس شہر میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیونکہ آپ ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے، تو تھوڑا سا لوکل باڈیز کے حوالے سے بات کروں گا میں آپ سے. وہ یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی 2004 2005 اور سن 2000 سے لے کے 2007-8 تک کی بات آپ نے کری. کسی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کروں، خالی ایک چھوٹا سا ایک مثال لے لوں، سڑکیں. تو کیا اس وقت کی سڑکیں، اس وقت کا ٹریفک کا نظم و ضبط اور اس وقت 2025 کی سڑکیں اور 2025 کا ٹریفک کا نظم و ضبط کچھ کمپیریزن نظر آتا ہے؟ اچھے میں نظر آتا ہے یا برے میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت کی آبادی آج کی آبادی میں بھی فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے. اور اس وقت کراچی میں آپ کو وفاق کی طرف سے بھی پیکیج ملتے تھے اور اب نہیں ملتے. آپ کہاں ملتے ہیں؟ اب سندھ گورنمنٹ KMC کے 106 سڑکیں ہیں جو پچھلی بارشوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور کچھ ہوا، اور اس پر کے بعد ہم نے تمام 7 اضلاعوں میں 106 سڑکیں ہیں ان کا ٹینڈر کر دیا گیا ہے. ان پر کام بھی شروع ہو چکا ہے. تمام مین یہ آپ بات کر رہے ہیں 106 سڑکوں کی KMC جو KMC کی حدود میں آتی ہیں. KMC کی ڈومین میں آتی ہیں 106 سڑکیں. ٹھیک ہے. جو مین ہیں ان پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. جہاں جہاں بھی خراب تھے کارپیٹنگ کا عمل شروع کیا، اور یہ بھی شیور کرایا ہے اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو، کہا ہے کہ اگر یہاں کوئی بھی غفلت ہوئی کوانٹٹی کوالٹی میں، اس انجینئر کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. جس کانٹریکٹر کو ایک کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے، اگر اس نے ایک غفلت کی، اس کی سیکورٹی ڈپوزٹ ضبط کی جائے گی اور اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، اور اسی کو بھی دوبارہ اس کی ذمہ داری لیں گے. اس روڈ کو دوبارہ آپ تعمیر کر دیں گے. تو یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے. ہاں لیٹ سیٹ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. لیٹ ہونے کا وجہ بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے. ایک چیز کسی کو اگر کوئی کام کرنے جاتے ہیں ان کی منظوری لینی پڑتی ہے، فنڈ ارینج کرنا پڑتا ہے، تو ٹائم لگتا ہے یقیناً. اس کی وجہ سے تھوڑی بہت تکلیف پیش آئی ہے کراچی کی شہریوں کو. اور الحمدللہ کراچی میں بنسبت پہلے آج کے کراچی میں بہت فرق ہے. یہی KMC پہلے بھی تھی، آج ہمارے پاس بھی ہے. اور ہم نے اس کی مالی حالات بھی بہتر کیے ہیں. ملازمین کے ادائیگیوں کے پیسے وقت پر پیمنٹ کی جا رہی ہے. اس کے تمام ریونیو خود جنریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا سر، مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے. آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خامی اس میں رہ گئی تو اس کے لیے جو ہے وہ کانٹریکٹر کو پکڑا جائے گا، کمپنیز کا جو ہے وہ ان سے سوال کیا جائے گا. چھوٹا سا ایک سوال تھا سر. ابھی ماضی میں بلکہ حال ہی سمجھ لیں کہ ابھی بارشیں ہوئی ہیں، اور ان بارشوں میں بڑی مشہور شاعر ہے شاعر بھٹو. اس کا سننے میں آیا تھا اور وہ دیکھنے میں بھی آیا تھا کہ اس کا کچھ حصہ بہہ گیا تھا. کیا وہاں پہ دوبارہ سے اس کو بنانے کا دوبارہ سے عمل شروع کیا گیا؟ اور جس کانٹریکٹر نے بنائی کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا اس سے کوئی سوال ہوا تھا؟ جب یہ برساتوں میں کچھ لوگ گئے، کچھ نادان سیاسی دوست بھی گئے، اس پوائنٹ پر گئے جہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی. بس یہی میں جو بالکل فرسٹ اور سیکنڈ فیز کا جو اوپن کی گئی ہے وہ آج بھی کمپلیٹ ہے. اسی مقدار میں گاڑیاں جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں. اور میں خود روزانہ بیسس پہ اسی شارع بھٹو سے آتا ہوں، شارع بھٹو سے جاتا ہوں اور اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جہاں کا یہ شکایت کر رہے تھے جہاں، وہاں بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. انڈر کنسٹرکشن چل رہی ہے ابھی تک. کمپلیٹ فیز 3 جو ملیر سے M9 تک کا پورشن باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر یا جنوری میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کو شہریوں کے لیے کھول دیا. یہ گیم چینجر ہے کراچی کی شہریوں کے لیے. آپ دیکھیں کہ شارع بھٹو بننے سے ٹریفک کی فلو میں کمی آئی ہے. آپ رات کو اگر شام کو آپ ٹریول کریں یہاں سے واپسی جاتے ہوئے تو آپ کو دیکھیں ہزاروں گاڑیاں اس سڑک پر جاتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ منفی پروپیگنڈا تھا اس اسکیم کے لیے. شہر کے ساتھ زیادتی تھی. ٹھیک ہے. یہ ملک سے پیپلز پارٹی اس شہر اور اسکیم کے اوپر ہو کی، مگر آن دا اسپاٹ میں خود جا کے اس جگہ پہ پہنچا ہوں اور میڈیا ٹیم کے ساتھ دکھایا، لوگوں کو آئینہ دکھایا کہ یہ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہے جو جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا. وہ سب چیزیں ویڈیوز بنائی گئی اور پھیلائی گئی، سب کو جو ہے وہ ایک الگ زاویے سے دکھایا گیا. اب آپ نے یہ موقع اپنا واضح کر دیا کہ وہ جو سڑک ہے، وہ جو حصہ ہے جو
جس کو لوگ کہہ رہے تھے یا کوئی شخص یا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہہ گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, وہ واقعی میں انڈر کنسٹرکشن تھا, اور اس میں ظاہر سی بات ہے بارش ہوگی تو وہ مال اور وہ ساری چیزیں کنسٹرکشن کا مٹیریل وہ بہہ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے, اس کا بالکل واضح جواب دیا. سر ایک چھوٹی سی آج کل زیر بحث ہے ایک موضوع, ای چالان کی جو کاسٹ ہے, فائن کاسٹ جو ہے سر, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کراچی والے جتنا کماتے ہیں, ایک بائک رائڈر جتنا کما رہا تھا اس کے حساب سے وہ فائن کی کاسٹ جو ہے وہ مناسب رکھی گئی ہے؟ آپ نے دیکھا جب سے سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہوا کراچی میں تو بہت سی اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے, اسنیچنگ وارداتوں میں سر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں آئی, اور وہ والی سائڈ پہ جہاں پہ یہ کیمراز اور یہ سب کام ابھی نہیں ہوا ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. سرجانی والی سائڈ ہو گئی, ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی تک 11,000 کیمرے اس پورے شہر میں لگیں گے, لگ گئے, بالکل لگ گئے. ابھی کچھ باقی ہیں کچھ ڈسٹرکوں میں, وہ بھی انشاءاللہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اسٹرکچر ان کا تیار ہے, ہو چکا ہے, اور اس میں کیمرے لگنا باقی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم باہر اس دنیا میں جا کر ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ بھی ریڈار سسٹم ہے, ای چالان ہے, کیمریز لگے ہوئے ہیں. آپ اگر قانون کی وائلیشن کرو گے آپ کے اوپر فائن لگتے ہیں, اور بہت زیادہ فائن ہے, اور آپ کی گاڑی بھی ضبط کی جاتی ہے, اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی منسوخ کیا جاتا ہے, بالکل منسوخ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں اگر ہم قانون پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایشوز پیدا ہوں گے. ٹریفک کی رانگ, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے برسات میں کراچی کی سڑکوں میں کیا حال تھا, لوگ کس طرح رانگ وے جا رہے تھے. آپ اس والی برسات کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہوئی تھی اس پہ. تو اس سے یہ کہ اب جب سے ای چالان کا لوگ سن کر لوگوں میں یہ خوف طاری ہوا ہے, زیبرا کراسنگ سے 2 فٹ پیچھے کھڑے ہیں. دیکھیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں نا, یہ تو ایک اچھی, اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, پشائن قرار دینا چاہیے کہ ہم قانون پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور سیٹ بیلٹ بھی باندھ رہے ہیں, ہیلمٹ بھی پہن کے گھوم رہے ہیں. زیبرا کراسنگ سے پہلے ہم رک بھی جاتے ہیں, پہلے تو سگنل بھی توڑ دیتے تھے, نہ زیبرا کراسنگ ہوتی تھی. تو یہ فرق ہے. سیف سٹی کیمرہ لگنے سے لوگوں نے اب قانون پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. لوگوں میں یہ خوف طاری ہوا, اگر میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھوں گا, نہیں جاؤں گا تو مجھ پر فائن لگے گا, چالان ہوگا. ٹھیک ہے, اگر میں ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلاؤں گا تو مجھ پر چالان ہوں گے. تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا, اور اس سے ہمیں شہریوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کہیں زیادہ فیس چالان زیادہ وصول کی جاتی ہے, زیادہ آتے ہیں, آپ وہاں DIG کمپلین سینٹر پہ کمپلین کریں, آپ کا جو بھی ہے وے آف ہو جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب جیسے فرسٹ ٹائم یہ لانچ ہوا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ فرسٹ ٹائم کی معافی بھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہوا, ابھی بھی ایسے ہی ہے. تو ہمیں قانون پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں قانون کے ساتھ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم سب ایک شہری کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے. اور سیف سٹی ہونے سے آپ محفوظ ہو. اگر کوئی واردات کرنے کا سوچے گا بھی تو اسے یہ پتہ لگے گا کہ میں پکڑا جاؤں گا. اگر کوئی گاڑی اسنیچ ہوگی تو وہ بھی ڈیٹیکٹ فوراً ہو جائے گی. کتنی امید سمجھتے ہیں, کتنی امید آپ کو پرسنلی طور پہ ایک میئر, ایز اے ڈپٹی میئر کے حساب سے کے حوالے سے میں نہیں پوچھ رہا, ایک پرسنلی کراچی کا شہری, کراچی کے بیٹے کے حوالے سے, کراچی کے شہری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ای چالان اور یہ سیف سٹی پروجیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے کتنا سیکیورٹی میں مددگار ثابت ہوگا؟ چاہے وہ آپ اسنیچنگ میں لے لیں, چاہے وہ آپ ٹارگٹ کلنگ میں لے لیں, تو یہ کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ اور کیا واقعی میں یہ بالکل صاف شفاف ہے بالکل پروجیکٹ, اور جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے کہ اس سے کرائم ریشو بھی کم ہوگا, کرائم ریٹ بھی کم ہوگا, اور دوسری چیزیں جو کہ وائلیشن ہوتی ہے ان میں بھی کمی آئے گی, ایز اے کراچی, ڈپٹی میئر نہیں, ایز اے کراچی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنی امید ہے؟ دیکھیں, میں ایک ایز اے شہری کراچی کے ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں, یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے سندھ گورنمنٹ کا, اور اس سے شہری محفوظ بھی رہیں گے, واردات اسٹریچنگ میں کمی آئے گی, اور ہمیں قانون پر امپلیمنٹ کرنے سے جانی نقصان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہمیں دیکھیں, اب جب سے یہ نافذ ہوا ہے آپ بھی انہی سڑکوں میں گھومتے ہیں, میں بھی انہی سڑکوں میں گھومتا ہوں, اور ہم نے دیکھا کہ اب موٹر سائیکل سے لے کر کار ہو, بڑی ٹریفک ہو, یہ جو ٹرانسپورٹ کے جو اندھ آتا تھے بس والے,
کس طرح چلاتے تھے یہ شہر. بالکل سر بالکل, انسانی جانوں سے کھیلتے تھے. اب وہ بھی تو امپلیمنٹ کرنے لگ گئے ہیں, تو اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہ اچھا اقدام ہے, اور نہ یہ شفاف ہوگا, اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے. اگر کہیں کسی شہری کو اگر کوئی زیادہ چالان آتے ہیں تو کمپلین سینٹر میں جا کے اپنا چالان پیش کریں, اور وہاں شفافیت کے ساتھ سارا ڈیٹا ان کا مل جاتا ہے, تو اس پر امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. سر ذرا سی بات کر لیتے ہیں کراچی کی سڑکوں کی. 106 سڑکیں ہیں کراچی کی جو کہ KMC کے انڈر میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو زندگیاں جا رہی ہیں بذریعہ ڈمپر مافیا کہہ لیں, کراچی والے تو اس کو ڈمپر مافیا کہتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں یا کراچی والوں کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا بڑا سافٹ کارنر ہے, کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے مرنے والا بیچارہ کچل گیا, نہ سرکار گئی اس کے پاس, نہ کوئی سرکاری نمائندہ, نہ پولیس کوئی آفیسر, نہ ان کے ڈرائیورز کے خلاف کوئی FIR. کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طرح سے قابو کیا جائے گا؟ آپ بھی ان کو مافیا ہی سمجھتے ہیں یا پھر ان کو واقعی میں کوئی ایک ٹرانسپورٹر ڈمپر ایسوسی ایشن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس سلسلے میں آپ کو شاید یاد ہو, ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی, تمام اسٹیک ہولڈروں کو بلایا گیا سندھ سیکٹریٹ میں, وزیر ٹرانسپورٹ صاحب نے رکھی تھی, تمام سیاسی جماعتوں کو, بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو, تمام علماء کرام کو بلا کے ایک ڈیسیشن ہوا تھا. وہ کیا تھا سر؟ انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے, ٹھیک ہے, چنچی رشکاؤں کے خلاف جو اللیگل چلاتے ہیں, یہی ٹرانسپورٹر جن کے پاس کوئی لائسنس پرمٹ نہیں یا نشے کی حالت میں چلا, سب جماعتیں نے ایگری کیا کہ آپ ایکشن لیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لینا شروع کیا ان کے خلاف. ان کے ٹرانسپورٹر کے فٹنس چیک کرنے کیے, ان کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے نہیں تھے, جن کے خلاف نہیں تھے, فٹنس ان کا کلیئر نہیں ہے, ڈرائیور کا اگر لائسنس نہیں, ان کے خلاف FIR ہوئی, بند بھی کیا گیا ان کو. ٹھیک ہے. نہ ہم ان کی فیور کرتے, جو شہر کے ساتھ ظلم کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا, بلا تفریق ہوگا, بلا تفریق ان کے خلاف کارروائی ہوگی, کیونکہ یہ شہر ہم سب کا ہے. اس شہر کی جتنی خوبصورتی ترقی ہوگی اس میں ہم سب کے لیے دنیا کا انٹرنیشنل سٹی ہے. اس میں اگر ہم اس شہر کے ساتھ ظلم کریں گے تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں پھر اپنے آپ سے ہم ظلم کر رہے ہیں. KMC کے انڈر میں کراچی کے کتنے پارکس آتے ہیں, اور جتنے بھی جو پارکس آتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کتنوں کی ہو گئی ہے, کتنوں کی ابھی باقی ہے, اور واقعی میں یہ جو کنسٹرکشن جو ہوتی ہیں پارکوں کی زمین پہ, لینڈ گریبرز کہہ لیں ان کو, آپ لوگ تو اپنی زبان میں ان کو لینڈ گریبرز کہتے ہیں, لیکن جو ہے وہ کتنی رکاوٹ بنتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کام کرنے میں؟ دیکھیں, KMC کے پاس 50 پارک پورے کراچی ہے, پورے کراچی میں 50 پارک ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہم سے پہلے کس کنڈیشن میں تھے, ہم سے پہلے مراد ابھی تو ہم فرسٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کی میئرشپ ملی ہے, تو آپ نے دیکھا بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ انسٹرکشن ہے کہ بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر کی جائے. اور 50 پارکوں میں آپ کڈنی ہل جا کر دیکھیں پہلے کیا کنڈیشن تھی, آج کیا ہے. باغ ابن قاسم میں جا کر دیکھیں کنڈیشن کیسی ہے. سفاری پارک جا کے آپ دیکھیں کیا سچویشن ہم سے پہلے تھی, اب کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ سفاری چلے جائیں وہاں دیکھیں کس کنڈیشن میں پہلے تھی, اب 1.5 سال میں اس کے اندر کتنی تفریح کے موقع فراہم کیے گئے شہریوں کے لیے, بہت سے اچیومنٹ کیے گئے. اور ایک اور بہت بڑا ایک پارک ہم بنانے جا رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے, کراچی میں بنانے جا رہے ہیں, اور ہم نے تمام پارکس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے جو بہتر ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سے پہلے تو چائنا کٹنگ نہیں کی گئی نا, جنہوں نے کی ہے ہمارے دوار میں تو نہیں ہوئی نا کہ چائنا کٹنگ اور پلازے بنے. اور کمرشلائز کن کے دور میں ہوا اس شہر میں, کمرشلائز کس کے دور میں ہوا یہ بھی آپ کے سامنے. اور چائنا کٹنگ کے نام سے بڑا مشہور تھا یہاں KMC کے نالوں کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں بلڈنگیں بنی ہوئی, دکانیں بنی ہوئی, انکروچمنٹ ہوا ہے. تو یہ کس کے ٹائم پہ ہوا ہے؟ تو ہمارے ادوار میں ہم نے جب چیزوں پر سختی سے اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے. اور آپ کو ہمارے ادوار میں یہ نظر نہیں آیا کہ کہیں کسی پلاٹ کے اوپر چائنا کٹنگ کی ہے, کسی پارک کے اوپر پلازا کھڑا کیا ہوگا.
نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کراچی کی عوام کی ملکیت ہے وہ کراچی کی عوام ہی اس پر ان کا حق رکھتی ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کے اوپوننٹ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہیں یا ایم کیو ایم ہے, اکثر آپ سے ناراض رہتی ہے اور وہ تقاضا کرتے رہتے ہیں فنڈس کا. پھر بیچ میں پی ٹی آئی کی سرکار آئی, وہ بھی سب چیزیں سب کے سامنے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایم این اے اور ایم پی ایس کے فنڈ سے ہم یہ کام کرا رہے ہیں, ہمیں سندھ صوبائی حکومت کوئی بھی سپورٹ کسی بھی قسم کا نہیں کر رہی. وہی سیم جملہ, وہی سیم ورڈکٹ جماعت اسلامی کی ہے. ماضی میں یہی سیم ورڈکٹ جب وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے, یہی سیم ورڈکٹ ایون کہ جب انہوں نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کتاب اٹھا کے پھینک دی تھی. اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ کیا صوبائی حکومت فنڈز پرووائڈ کرتی ہے یا واقعی میں کچھ ہے معاملات, کچھ ایک دوسرے کو پیچھے کرنے والی بات ہے, سیاست ہے؟ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. ٹھیک ہے. یا اس میں کوئی حقیقت اس بات پہ میں یہ حقیقت پہ مبنی باتیں نہیں ہیں, آپ کے کہنے کا مقصد ہے. میں حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. حقائق یہ ہیں کہ یہی کے ایم سی تھی, ہم سے پہلے بھی لوگ تھے, ابھی بھی یہی کے ایم سی ہے جو آج ہم یہاں لوگ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ان کی ریونیو جنریٹ کیا ہے. وہی بجٹ سیم ہے, وہی سندھ گورنمنٹ اوزیٹی شیئر وہی جو وسیم اختر کو دیتی تھی آج ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کو جو اون سورس ریونیو کو بڑھایا ہے, اون سورس ریونیو بڑھا ہے, تبھی جا کے ہم نے اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے. ہمیں جب یہ کے ایم سی ملا تو 11 ارب روپے کی پینشن کی لائبلٹی ہمارے اوپر ہے. 11 ارب روپے کی پینشن کی لائبلٹی جو ابھی بھی ہے. ابھی تو کم ہو گئی جب ہم نے چارج لیا. ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ان جو ادارے میں کام کیا ہے, اپنی زندگی صرف کی ہے, سب سے پہلے ان کا وے آف رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کوششیں کی ہیں بہت, اور ہم کر بھی رہے ہیں تاکہ ان کے ادائیگیاں مل جائیں. جنہوں نے ساری زندگی جمع پونجی جمع کی ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کچھ کام آ سکیں. تو آپ نے فنڈز کی بات کی, فنڈز تو ان کو ملتے ہیں, ایسا نہیں ہے تمام ملتے ہیں. ابھی ایم کیو ایم وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہے, بالکل, ان کو بھی ابھی اسکیمیں ملی ہیں. اس شہر کی بات کریں نا, ہم آواز ہوں ہمارے ساتھ مل کے. وفاق کی طرف سے ملی, صوبے کی طرف سے ملی؟ میں وفاق کی بات کر رہا ہوں نا. صوبے کی طرف سے بھی پچھلے ادوار میں ان کے تمام ایم پی ایس کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اسکیمیں مل چکی ہیں, ملی ہیں ایم پی ایس کو. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ ان حلقوں میں کام ہوئے ہیں. اس طرح نہیں اب سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہے, وہ الگ بات ہے. وہ جب آپ الیکشن میں جائیں, عوام کے سامنے اپنا موقف رکھیں, ہم اپنا رکھیں. اب تو آپ اقتدار میں, میں بھی ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں کراچی کو اون کرنے کی ضرورت ہے, کراچی کو اون کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک آواز ہو کہ کراچی کے ایشوز پر اگر ہم بات کریں نا, تمام پارٹی ایک پیج پہ آ جائیں. آپ کے کہنے کا مقصد تمام پارٹی ایک پیج پر آئیں کراچی کے ایشوز پر. پیپلز پارٹی, آپ اس شہر کو کچھ بھی آپ واقعی سمجھتے ہیں بغض پیپلز پارٹی ہے؟ جی بالکل, بغض پیپلز پارٹی کراچی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں کراچی میں جتنا ہمیں درد ہے اتنا ان کو بھی ہونا چاہیے. اس کراچی کو ہم اون کرتے ہیں, اس کراچی نے ہی ہمیں اس منصب پہ بٹھایا ہے. بالکل, لوگوں نے اعتماد کر ہمیں اس منصب پہ بٹھایا, تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کراچی شہر کو اون کریں. ہم نے جس طرح دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں جو وفاق سے ریلیٹڈ ہے, 12 ہم کہہ چکے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں, سی ایم صاحب پرائم منسٹر کو کہہ چکے ہیں. تو ہمارے دوست جو اس کیبنٹ میں بیٹھے ہیں وہاں کراچی کی آواز بلند ہے. K4 کا پروجیکٹ ہے, کراچی کا ایشو ہے نا, پانی کا سب کیا ہے, تو اس کے لیے کیبنٹ میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے. ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہر دفعہ اٹھائی ہے, اور وہاں ان کے چیئرمین وابڈا انہی کے ہی ماتحت ہے نا, وہ ایک ریکمنڈیشن کر بھیجتے ہیں 14 ارب روپے چاہیے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. اگر آپ 3 ارب روپے دیں گے تو یہ پروجیکٹ چلے گا کیسے؟ آئے دن چیزوں پہ ریٹ بڑھتے جاتے ہیں تو پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تو ہم نے کئی بار کہا, بی آر ٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی وفاق کا ہے. یونیورسٹی روڈ پر جو ہے ایشو چل رہا ہے, بس میں یونیورسٹی روڈ پہ یونیورسٹی روڈ کا جو ایشو ہے وہ بھی وفاق سے, مگر اس دفعہ وزیر ٹرانسپورٹ نے بڑا ایکشن لیا, کام دیکھیں اب اسپیڈ سے ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں, کیا لگتا ہے کتنے ٹائم میں یونیورسٹی روڈ بن جائے گا سر؟ کچھ 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ. اور یہ پروجیکٹ چل کتنے عرصے سے رہا ہے سر؟
یہ کافی پرانا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہم سب چیزیں کہہ دیتے کہ کے ایم سی یا سندھ گورنمنٹ, حقائق کچھ مختلف ہے. جو سندھ گورنمنٹ کی اسکیم ہے کے ایم سی کی ہیں, فل فنڈیڈ ہے. جو ٹائم فریم ہم دیتے ہیں اس ٹائم پر اس کو پہلے کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا اب کینال کا ایشو تھا, بالکل ایسی ہے, وقت پر کمپلیٹ کیا گیا, کمپلیٹ ہوا. ابھی دابی جی پمپنگ اسٹیشن سے ہم کراچی, کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, دابی جی سے کراچی کو جو لائنیں پانی کی بڑی لائنیں سپلائی کرتی ہے 60 سال پرانی تھی, ڈیمیج ہو چکی ہیں, آئے دن بسٹ ہو جاتی ہیں, 4 دن کراچی کا پانی بند ہو جاتا ہے. تو ان لائنوں کو چینج کیا جا رہا ہے, ان کے برابر دوسری لائنیں ہم نے بچھا دی ہیں. وہ بھی دسمبر کے اینڈ تک کمپلیٹ ہوگا تاکہ پانی کے ایشوز کو جو ایشو کو سالو کر سکیں. ٹھیک ہے سر, پانی کی لائنوں سے یاد آئی ایک بات, تو یہاں پہ جو سڑکیں بنتی ہیں ان کو بنی اور کھود دی گئی, پھر اس میں پانی کی لائن کھینچ رہی ہے, گیس کی لائن آ رہی ہے, بجلی کی لائن آ رہی ہے. کیا یہ منصوبے, یہ پروجیکٹ سڑک بننے سے پہلے ہی سارے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے؟ تو یہ اچھا نہیں رہتا سر؟ یہ سوال آپ کا برحق ہے, جائز ہے. اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کے ایم سی ابھی جو ہم نے اعتراض کیا, جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست ناراض ہوئے, ہم نے کہا بھائی آپ اسکیمیں تو دے رہے ہیں, وفاق سے لا کے آپ اسکیمیں ابھی دی ہیں, این او سی تو لو ہم سے. آپ کو پتا ہو کہ اس روڈ آپ نے دی ہے, کوئی پانی کی لائن دی ہے, اس میں کون سی چیز باقی ہے کیا نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں جا کے کام کرے گا تو اس سے یہ خلل پیدا ہوتی ہے. مثال کے کے ایم سی نے روڈ بنائی, اب کوئی دوسرا ایم این اے یا منسٹر نے کوئی فنڈ ایلوکیٹ کرایا, وہ بعد میں ہوا, تو ظاہر سی بات ہے اب روڈ بن گئی, اب اس کے بعد اس کا مطلب یہ کہ کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. اور ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کم سب کو ایک پیج ہونا چاہیے. اور ون ونڈو, کراچی کے ایم سی ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اگر آپ کے نے کام کرایا ہے, کچھ بھی کرایا, تو این او سی ان کے نالج میں تو دینی چاہیے کہ بھئی یہ اسکیم ہم اس روڈ پہ کر رہے ہیں, اس محلے میں کرنے جا رہے ہیں, تاکہ پتہ تو چلے کے ایم سی کیا کرنے جا رہی ہے, آپ کیا دے رہے ہو. تو یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. سر بلاول بھٹو صاحب, آپ نے ان کو ایز اے لیڈر کیسا پایا؟ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہو آپس میں جب بیٹھتے ہوں کوئی میٹنگ کے بعد؟ تو یقیناً میٹنگ میں تو ایک بہت زیادہ ہی فارملی ایک بیہیویئر ہوتا ہے اور جو ہے وہ پروفیشنل بیہیویئر ہوتا ہے, لیکن میٹنگ کے بعد اکثر جو ہے ہنسی مذاق وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی کراچی کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے کوئی بات آپ سے پوچھی ہو, کبھی کی ہو؟ دیکھیں جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم سے لازم پوچھتے ہیں, اور کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو ہم جب بھی جا کے ان سے ڈسکس کرتے ہیں, ان پر فل فور ایکشن لیتے ہیں. وہ بلاول صاحب ایکشن لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کراچی میں کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا اسکیمیں, کیا پرابلمس ہیں, کیا ہونا چاہیے. تو اس طرح وہ لیڈرشپ ہے. اور ان کو میں نے ہمیشہ جب بھی ہمیں بلا کے پوچھتے ہیں, اور ہم جب بھی ان سے کچھ کہتے ہیں, کوئی عرض رکھتے ہیں, تو اس پر امپلیمنٹ کرا کر دیتے ہیں. اور ایک بڑا ایشو تھا یہ شارع بھٹو ایکسپریس وے, ملیر کی طرف سے کچھ سروی زمینیں اور کچھ کوڈ جا رہے تھے, تو ہم نے جا کے ان کے سامنے موقف رکھا, تو انہوں نے اس الائنمنٹ کو چینج کرایا. اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں کراچی کے, ان کو سنتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. ان کو کراچی کا درد ہے, کیونکہ وہ بھی خود کراچین ہیں, کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, تو کراچی کا درد ہے ان پہ. جب بھی ہم سے ملاقات کرتے ہیں, بلا کے پوچھتے ہیں, تو کراچی کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. ان کی مانیٹرنگ ہر وقت رہتی ہے. کہتے ہیں کہ بیٹے کے اندر باپ کی شباہت آتی ہے. زرداری صاحب اس وقت صدر پاکستان ہے, اس سے ماضی میں بھی صدر پاکستان رہے, اور ان کی ایک سیاست کا ایک طرز عمل ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بیٹے کے اندر بھی یعنی کہ بلاول صاحب میں بھی, بلاول صاحب کی بھی پالیسیز یہی ہیں, اور ماضی میں بی بی شہید کی بھی پالیسیز یہی تھیں. تو وہ آپ نے ان تینوں لیڈران کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے, ان سے ملاقات یقیناً ہوئی ہوگی آپ کی. کیا سمجھتے ہیں تینوں کی پالیسی سیم تھی, کتنا فرق تھا؟ کوئی یادگار کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے دل میں آج تک ہو کہ مجھے یہ کمپلیمنٹ دیا تھا؟ دیکھیں بی بی صاحبہ ایک عظیم لیڈر تھی, اس پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی واحد خاتون لیڈر, بہادر لیڈر.
ایسی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا قلعہ ہمیشہ پر نہیں ہو سکتا، مگر بالکل ایسی ہے. انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی ہے، غریب عوام کی بات کی ہے. آج اس ملک میں جمہوریت اگر قائم ہے تو ان کی شہادت کے مرہون منت ہے. مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب شہید ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا، بڑا شفقت دیا، بڑا حوصلہ دیا. آج جو میں اس مقام میں ہوں تو بی بی صاحبہ کی شفقت، آصف علی زرداری کی شفقت تھی، تو انہوں نے اس وقت حوصلہ دیا. زرداری صاحب کی دونوں، بی بی صاحبہ اور آصف زرداری صاحب دونوں کی شفقت تھی، تو انہوں نے حوصلہ دیا اس آپ کو وقت کس نے میں. بتایا تھا کہ جو ہے وہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ مجھے جو ہے وہ پلان بن رہا ہے کراچی کا ڈپٹی میئر بنانے کا، اور جب یہ واضح طور پہ آفیشیلی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو کیسا فخر ہو رہا تھا؟ دیکھیں مجھے تو نہ پتا تھا، نہ میرے کیسے پتہ چلا؟ نہ ہی میرے یہ ذہن میں تھا کہ میں ایز اے ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا ڈپٹی میئر بنوں گا. یہ قیادت کا اعتماد ہے، بلاول صاحب کا اعتماد ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا اعتماد ہے، ادیب پریال صاحبہ کا اعتماد تھا، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے اس منصب پر بھیجا ہے. میں تو مجھے بلایا چیئرمین صاحب نے، پارٹی لیڈرشپ نے، تو میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات تھی کہ مجھ جیسے ایک عام ورکر کو اتنے بڑے منصب پر بٹھا دینا، اور یہ تو پارٹی قیادت کا اعتماد تھا مجھ پر، اور مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم ڈپٹی میئر کر رہے ہیں، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مجھ پر اعتماد کر کر مجھے اس منصب پر بٹھایا، اور نہ ہی میں نے کوئی سفارش کی ہے، نہ ہی کوئی کہا ہے، یہ قیادت نے خود ویسے دیا ہے. پیپلز پارٹی میں سفارشات چلتی ہیں؟ نہیں چلتی، میرٹ پہ ہوتا ہے سارا کام. میرٹ پہ ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ہوں نا میں اس دوڑ میں تھا، نہ میں کچھ. بالکل، میں آپ کو سب سے جانتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی آپ کا نمبر جو سیو ہے وہ سلمان عبداللہ مراد صاحب، گڈ آپ ٹاؤن. جی. تو مجھے جب فرسٹ ٹائم 2008 میں پہلی حکومت آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مجھے بلا کے بلاول ہاؤس میں کہا کہ میں آپ کو اسپیشل اسسٹنٹ فرسٹ ٹائم پہلی 2008 کی گورنمنٹ میں اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر سندھ 5 سال میں رہا. پھر اس کے بعد 2015 میں مجھے چیئرمین ضلع کونسل کراچی کے لیے نامزد کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے اس وقت وسیم اختر صاحب کراچی کے میئر تھے. رورل ایریا کا جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کراچی، جو کراچی کی 63% رقبہ رورل ایریا پر جاتا ہے، تو اس کا چیئرمین بلاول صاحب نے مجھے بلا کے یہ ٹاسک دیا، اور الحمدللہ وہ ٹاسک ہم جیت کر پاکستان پیپلز پارٹی نے ضلع کونسل کراچی جیتی. اس کے بعد پھر مجھے 2016 یا 17 میں پھر اسپیشل اسسٹنٹ فار ملیر افیئرس کیا گیا چیف منسٹر سندھ. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے، ڈپٹی میئر کے لیے مجھے نامزد کیا. تو پارٹی قیادت نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے اور مجھے یہ چیزیں دی ہیں، اور کبھی بھی میں نے کوئی اپنی خواہش ظاہر نہیں کی. پارٹی قیادت کی طرف سے ہی اعتماد کر کے کچھ دیا گیا. تو میں اپنی قیادت کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے سر، اگر ہم بات کریں اور ایک سوال پوچھیں کہ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں یا کون سے عناصر کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کراچی کی ترقی ہم سب کی ترقی ہونی چاہیے. ہمیں ایز اے کراچی کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اون کریں گے تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے. جب تک ہم کراچی کو اون نہیں کریں گے تو ایشوز چلتے رہیں گے. ہم نے تو ہمیشہ دیکھیں سینٹرل میں ہمارا نہ کوئی ایم این اے نہ کوئی ایم پی ہے، مگر اربوں روپے کی اسکیمیں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی اس چیز سے بلائے طاق رکھتے ہوئے، اس سے پہلے یہی سٹی ناظم تھے، پھر میئر ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے مضافات میں انہوں نے ایک سنگل پتھر تک نہیں رکھا جہاں پیپلز پارٹی کا اسٹیک تھا. اچھا نہیں کیا انہوں نے. مگر پیپلز پارٹی کے نظر میں 7 اضلاعوں میں بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت کی جا رہی ہے، اور ہر یو سی چیئرمین پیور بلاکس لگا رہے ہیں، روڈ کے کام ہو رہے ہیں،
सीवरेज का काम हो रहा है, तो हम तो गली मोहल्लों के अंदर भी काम KMC काम कर रही है। मेन शाहराहों को छोड़ के बड़े तो प्रोजेक्ट्स वो को गली छोड़ मोहल्ले कर के आपके अंडर KMC में नहीं आते वो? हमारे अंडर नहीं आते, मगर क्योंकि यूसी चेयरमैन हमारे काउंसिल के मेंबर हैं और वो इलेक्शन में जीत कर आए, तो उनको सपोर्ट की जाती है तमाम, ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, JOI के, जमात के तमाम को यकसा फंड फ्राहम किए हमने। सिंध के किस गवर्नर को बड़ा अच्छा समझते हैं जो सिंध के लिए बड़े फायदेमंद साबित हुए हैं, कामरान टिसोरी साहब या माजी में इशरत लिबास साहब? नो कमेंट दोनों के लिए। अच्छा एक बात बताएं, वैसे आप लोगों का कामरान टिसोरी साहब से क्या थोड़ी चिट चैट चलती रहती है, नरम गरम होता रहता है अक्सर? क्योंकि मैंने देखता हूँ कि कामरान टिसोरी साहब की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर मुर्तज़ा वहाब के नाम लिए ख़त्म और शुरू नहीं होती। इसी तरीके से मेयर कराची हैं, वो भी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यकीनन MKM को कहीं ना कहीं वो नाम लेते हैं, पॉइंट करते हैं, या फिर कामरान टिसोरी साहब को। देखिए, गवर्नर साहब का ये मनसब ज़ेब नहीं देता कि वो एक ऐसे सूबे के गवर्नर हैं, उनको ये ज़ेब नहीं देता किसी पर, किसी भी जमात पर कोई तनकीद पॉइंट आउट करना उनको। वो वफाक का नुमाइंदा, एज ए वफाक का नुमाइंदा होकर सूबे में यहाँ बैठ के चीज़ें मॉनिटरिंग करना है और वफाक को रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने, गवर्नरशिप छोड़ कर आ जाएं सियासत पर, फिर आके सियासी बात करें। हम तो कहते कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, अगर कोई काम करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और तनकीद बरा इसलाह होनी चाहिए। तनकीद से हम घबराने वाले नहीं हैं और तनकीद पर इसलाह होनी चाहिए। जहाँ हमारी कोताही होगी हमें शायद हम बेहतर कर सकें उनको। हमने हमेशा इस शहर के लिए सोचा है, खिदमत की है, शहर को ऑन करने की बात करते हैं। इस शहर पाकिस्तान का माशी हब है, यही से पाकिस्तान का पहिया चलता है माशियत का। सही है। तो हमें इसे ऑन करने की ज़रूरत है और हम इस बुग्स में, फिर मैं कहता हूँ बुग्स में, हम पीपल्स पार्टी के बुग्स में इस शहर के साथ ज्यादती करें। ठीक है, अगर एक सवाल ये करूं सर मैं, और कि कामरान टिसोरी साहब पीपल्स पार्टी में आ जाएं, किस मनसब पे पीपल्स पार्टी कामरान टिसोरी साहब को बिठाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी समंदर है, पीपल्स पार्टी समंदर है, यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। अपने लिए जगह बनाना इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं कि आप कहें कि भाई ये वहाँ पे हैं, उस पार्टी में है, तो वो पार्टी इनको इस तरह यूटिलाइज नहीं करी जिस तरह यूटिलाइज करना चाहिए? अगर ये पीपल्स पार्टी में आ जाए तो इनको ये मनसब दे रहा है तो ये उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। मेरे ख्याल में कामरान भाई जैसे पहले गोल्ड का काम करते थे, बिजनेस करते थे, वो बिजनेस ही उनके लिए बेहतर है, सियासत उनकी बस की बात नहीं है। नहीं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने उनको। अच्छा ठीक है सर मुझे थोड़ी सी अपनी लाइफ बताएं कि अभी भी माशाल्लाह से जवान हैं आप, अभी भी कोई वो नहीं है, लेकिन वो जवानी की पॉलिटिक्स और जवानी में एक जवानी की मोहब्बत होती है, अभी माशाल्लाह शादी हुई भी है, मैरिड हैं आप, बच्चे भी होंगे यकीनन, तो सर वो बताएं कि वो पसंद की शादी पसंद की? नहीं, अरेंज मैरिज है। बच्चे कितने सर? मेरे 4 हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। वैसे होता क्या है कि शादी से पहले जो है वो खानदान वाले आपस में मिलते हैं, तो आपने देखा था भाभी को कहीं? नहीं, घर वालों ने ही, और आपने हामी भर दी थी? वालिदा ने आपको बताया? वालिदा ने कहा है, वालिदा के सामने कोई बात ही नहीं होती, वालिदा ने कहा है ओके। कॉलेज लाइफ में कभी कोई प्यार मोहब्बत का कोई किस्सा हुआ हो? आप मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कुराहट बता रही है कि हाँ वाकई में हुआ होगा। नहीं, प्यार मोहब्बत तो नहीं, कॉलेज के टाइम पे नहीं हुआ मुझे। ऐसा हो नहीं सकता सर, जवानी में कोई ना करे। नहीं, मैं बहुत शर्मीला था, लड़कियों से डरता था। सही सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे अपने ओपोनेंट्स को और जो है कराची वालों को? और सर यूनिवर्सिटी रोड सर कुछ बहुत ताखीर हो गई है सर, बड़ी परेशानी होती है। देखिए, मैं कराची के शहरियों को ये कहना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। हम सब चीज़ें इदारों पर छोड़ देते हैं। अगर कोई भी हुकूमत या KMC कोई काम करती है तो उसे हम ऑन करें, उनकी मालकी करें और जो कानून पर इम्प्लीमेंट करें। हम उस अपने सियासी जमात जो हमारे अरीफ हैं, मैं उनको भी कहते हूँ कि आए मिलकर हम काम करते आए, हम मिलकर इस शहर की खिदमत करते हैं। जिस शहर ने हमें मैंडेट दिया, दूसरों को भी दिया, तो ये शहर अब काम मांगता है। तो
सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इलेक्शन हो, अनाउंस हो, आप हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो, आपका ख़त्म हो, फिर हम अपने मंशूर के साथ जाएंगे आवाम के पास. आप पीपल्स पार्टी पे जो बात कर रहे हैं करें, हमें जिसके ऊपर हम अपनी कारकर्दगी लेकर जाएंगे, आपने क्या किया, क्या डिलीवर किया, उस बेस पर आवाम फैसला करेगी. जब आवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है तो अब इस शहर को ऑन करने की ज़रूरत है, और ऑन करने से ही हम सब इस शहर तरक्की कर पाएगा. यूनिवर्सिटी रोड की बात की, इंशाल्लाह ये तकलीफ़ है, वाकई आवाम को बड़ा तकलीफ हम है. भी वहीं से गुजरते हैं. ट्रैफिक का बड़ा पर्सनली दरख्वास्त नहीं एज एक शहरी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मुश्किलात है, और इंशाल्लाह इसको अगले नेक्स्ट ईयर के एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उस पर काम तेज़ी से जारी है. और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, चेयरमैन ने और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बड़ी जद्दोजहद की है इस काम को तेज़ करने का. और इसमें आपने एक और चीज़ में इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वाटर एंड सेवरेज के तरफ से एक आर्गूमेंट पाइपलाइन चेंज हो रही है, और 2 महीने के अंदर हम उसको कंप्लीट करके देंगे. जो सिंध गवर्नमेंट 31 दिसंबर की बात है, इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करके देंगे ताकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट. सर, सिंध एक सूबा है, आप समझते हैं कि सूबे में ये मजीद और सूबे बनने चाहिए, और कराची या हैदराबाद को कोई सूबे की शक्ल देनी चाहिए, इख्तियारात देनी चाहिए, ज़रूरी है ऐसा? सिंध हमेशा, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है. बिल्कुल है, और सिंध एक ही है और एक ही रहेगा. आप हाँ मुस्तकबिल में इसके सूबे और मजीद बनते हुए नहीं देख रहे? नहीं, सिंध हमेशा सिंध है, सिंध ही रहेगा, और कोई सूबा बनने नहीं जाएगा, नहीं बनने जाएगा. बहुत शुक्रिया सर आपका, आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ मदद किया. बहुत शुक्रिया. मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें. क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान.